بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ۔ ہماری تیسری نشست، تیسرا درس کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے، شادی سے پہلے زوجہ کا انتخاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، راجعوا الی انفسکم فخاطبوها۔ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفسوں سے رجوع کرو، اپنے جیسے میں نے دوسرے درس میں عرض کیا قرآن کی آیت مجیدہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ازواج کو انہی جنسوں میں پیدا کیا ہے، ہماری ہی جنس میں ہماری عورت کو، ہماری زوجہ کو پیدا کیا ہے۔ اور امام حسین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ راجعوا الی انفسکم فخاطبوها، اور اپنے نفسوں سے رجوع کرو اور انہیں اپنا مخاطب قرار دو۔ یعنی عقد کے لیے ضروری ہے، جیسے میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ضروری ہے کہ کفو کا خیال رکھا جائے۔ کل کا انشاءاللہ آج کا یہ درس جو ہمارا ہوگا وہ یعنی زوجہ کو سمجھنے اور اس کو پہچاننے کی اور اس کی فضیلتیں جو اسلام نے اور علامات بتائی ہیں وہ آج آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنی ہے کہ انتخاب زوجیت میں اگر ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو شاید خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے، اس سے ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ یعنی بہتر ہو جائے گا۔ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا کہ راجعوا الی انفسکم، کہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عارف انسان ہو، معرفت رکھنے والا ہو، نمازی پرہیزگار ہو، دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو العارفۃ لا توضع الا عند العارف۔ تو اگر عورت بھی ایسی عارفہ ہے، سمجھدار ہے، چالاک ہے، سمجھدار ہے، دیندار ہے، تو اس عورت کی، عارفہ کی، اس معرفت والی عورت کی شادی بھی عارف سے ہی کرنی چاہیے، اس کی شادی جاہل سے نہ ہو۔ یعنی زوجہ کا انتخاب پہلا یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں کہ وہ عارف بھی ہے، اس کا ذہن کام کرتا ہے، یعنی بے وقوف تو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بے وقوف نہ ہو، سمجھدار ہو، اس زوجہ کا انتخاب کریں آپ۔ اگر ایسی زوجہ مل جائے تو یہ بہت اچھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوبصورت عورت خوش نصیبی کی دلیل ہے، مرد کی خوش نصیبی کی دلیل ہے خوبصورت عورت۔ بہرحال یہ فرامین ائمہ علیہ السلام میں مسلسل آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان کرنے والی ہیں۔ اور آج دو چیزیں انشاءاللہ اور میں بیان کر دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شادی کا فائدہ جہاں اور ہے وہاں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ان فوائد میں ہمیں عرفان بھی رکھنا ہے، معرفت بھی رکھنی ہے کہ کس قسم کی عورت کو ہم نے اپنی زوجہ بنانا ہے اور کس قسم کی عورت کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین عورت، بہترین زوجہ وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، ان کو لائیں، ان سے شادی کریں آپ۔ ہر عورت سے شادی نہیں کرنی، ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو دیندار ہو، دین سمجھنے والی ہو، دین پر عمل کرنے والی ہو، اور دین پہنچانے والی ہو دوسروں تک بھی، کیونکہ آپ کی اولاد کو اس نے دین پہنچانا ہے، آپ کی اولاد تک اس نے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں السنخیۃ علت الانضمام، اور یہ بہت خوبصورت ایک فرمان ہے جو میں آج انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے، کہ ہمیشہ جب ہم کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو ہم اپنی جنس سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال اردو میں بھی بہت سی ہیں، فارسی میں بھی ہے کہ کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ازواج کا جب انتخاب کریں تو پھر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم نے جب پرواز کرنی ہے تو وہ ہماری پرواز ایسی ہونی چاہیے
کہ وہ یہ نہ ہو کہ جنسی اعتبار سے یا کفو کے اعتبار سے وہ کچھ اور ہو، ہم کچھ اور ہوں، اور اس کے نتائج پھر بھیانک ہوتے ہیں اور براہ راست ہماری اولاد پہ پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے ان کا ارشاد فرمایا کہ علیک بذات الدین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ دیندار عورت سے عقد کرو، واجب ہے اس پر۔ اگر دیندار عورت ہے تو اسے عقد کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ اگر دیندار عورت مل جائے تو پھر ہمیں بغیر بے دین عورت، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ حسین ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور دیندار عورت سے شادی عقد کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی علامات بیان فرمائی ہیں کہ جس عورت سے عقد کرنا چاہتے ہیں، زوجہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بنائیں، تو ضروری ہے کہ اس کا رنگ گندمی ہو۔ پہچاننے میں یہ ایک علامت بیان کی ہے میرے مولا نے کہ اس کا رنگ گندمی ہو اور اس کی پیشانی فراخ ہو، یعنی ماتھا اس کا چوڑا ہونا چاہیے، آنکھیں سیاہ ہونی چاہیے اس کی، اور قد میانہ ہو اور سرین بھاری ہو، یعنی ران موٹی ران والی ہو، مضبوط ران والی ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو زیادہ بچہ جننے والی ہوں وہ بہترین عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ بہترین عورتیں ہیں جو انتخاب کے لیے آپ معین کر سکتے ہیں، ان سے عقد کر سکتے ہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عورت ایسی موجود ہو جس میں یہ علامت پائی جائیں جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں، کہ اس کا قد درمیان ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، رنگ اس کا گندمی ہو، قد میانہ ہو، سرین بھاری ہو۔ اگر ایسی عورت موجود ہے اور آپ عقد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس حق مہر دینے کو کچھ نہیں، تو میرے مولا فرماتے ہیں حق مہر بھی مجھ سے لے لو، اس کا حق مہر بھی میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی عورت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ صالح اور نیک ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جب کسی عورت کو مشاطہ کو، یعنی مشاطہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو رشتے کرواتی ہے، اگر ایسی عورت کو آپ بلاتے اور کسی کے رشتے کی خواستگاری کی بات کرتے کہ جاؤ اس کے لیے رشتہ تلاش کرو، تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ اس کی گردن کو سونگھ لینا، چونکہ اس کی گردن میں خوشبو آنی چاہیے، اس کی گردن میں خوشبو آنی چاہیے۔ اگر اس کی گردن میں خوشبو ہے اور ایڑیاں اور ٹخنے کے درمیان اس کے گوشت ہے تو اس کی عورت سے عقد کر لینا، طے کر لینا، وہ عورت بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہر کی خیر خواہ ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں، اور باعفت ہوں، صاحب عفت ہوں، پاک دامن ہوں، پاک دامنی ان کا وطیرہ ہو، اور اپنے عزیز و اقربا سے وہ محبت کرنے والی ہوں، ان کی عزت کرنے والی ہوں، شوہر کا کہنا ماننے والی ہوں، ان کی ضروریات کے وقت ان کے کام آنے والی ہوں، اور شوہر جب مباشرت کے لیے ان کو حکم دے تو روکنے والی نہ ہو۔ اور اگر کوئی عورت اس کو مذائقہ ہو، اس کو وہ تکلیف ہو اور وہ جان بوجھ کر روکے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بدترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ یعنی آج کی جو گفتگو ہماری ہے کہ سب سے زیادہ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ آیت ہم نے بار بار پیش کی اور کریں گے کہ ان عورتوں سے عقد نہ کرو کہ جو عورتیں یعنی پاک دامن نہ ہو۔ انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہمارا اسی پہ ہوگا کہ کن عورتوں سے منع کیا گیا ہے شادی کے لیے۔ تو آج ہمارا جو یہ پروگرام چل رہا ہے کہ کن عورتوں سے شادی کی جائے ان کے بارے میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورتیں پاک دامن نہیں ان سے عقد نہ کیا جائے، پاک دامن عورت سے عقد کیا جائے، اور جب آپ آئیں تو آپ کا وہ انتظار کرنے والی ہو، اور جب آپ جائیں تو آپ کی مشایعت چند قدم چل کے آپ کی مشایعت کرنے والی ہو۔ آج اس زمانے میں ایسی عورتیں ملنا بہت مشکل ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں واپس آئیں کام کر کے، دفتروں سے، کالج سے،
مسجد سے کہیں سے بھی آئیں تو وہ ہمارا استقبال کرے، ایسی عورت ہمیں میسر نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری زوجہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا پکا کے دیتی ہے، میرے لیے تازی روٹیاں بناتی ہے، جب میں کام کے لیے نکلتا ہوں تو وہ میرے ساتھ مشایعت کرتی ہے، چند قدم چلتی ہے، اور روزانہ وہ تیار ہو کر میرا استقبال کرتی ہے اور خوش رہتی ہے، اور جب میں غمگین ہو جاتا ہوں کسی شے میں تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تمہیں فکر کیا ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اگر روزی کی پریشانی ہے تو اللہ دور کر دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مرد کو جہاد میں شہادت کا درجہ ملتا ہے اس کا آدھا اس کو دیا جائے گا۔ یہ اتنی عارف باللہ عورت ہے، اس کا کمال اتنا ہے۔ آج کی جو وہ خاص گفتگو ہے وہ فقط ایک جملہ عرض کروں گا اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا انی اباہی بکم الامما یوم القیامت ولو بشک۔ یہ حدیث ہے، نکاح کے خود میں پڑھی جاتی ہے، نکاح کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے اور ہم زیادہ ہو جائیں۔ اس زیادتی پہ رسول اکرم فخر و مباحات کریں گے۔ ایسی عورت سے قطعاً شادی اور عقد نہ کیا جائے جو بچہ جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ شادی سے پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان خاندانوں کو دیکھا جائے گا، ان خاندانوں میں تلاش کیا جائے گا کہ وہ خاندان بڑھنے والا ہے یا کم ہونے والا ہے۔ ان خاندانوں کے افرادوں کو دیکھا جائے کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ اگر خاندان وہ وسعت اختیار کر رہے ہیں، بڑھ رہا ہے، تو پھر وہاں شادی کریں، اور اگر خاندان وہ کم ہو رہا ہے تو ان عورتوں سے پرہیز کیا جائے، اور ان سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، چونکہ وہ نسل تباہ ہو جاتی ہے، نسل ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا، جو اپنا ہی نام لیوا نہ ہوگا وہ محمد آل محمد کا نام لیوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت سے عقد ہو وہ پاک دامن ہو اور زیادہ اولادیں جننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ پاک دامن عورت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو صالح اور نیک ہوگا اور وہ آل محمد کا حقدار ہوگا۔ عفت، صاحب عفت عورت ہی ایسے بچے کو پیدا کر سکتی ہے جو آل محمد کا محب ہو، اور جو صاحب عفت نہیں ہے یا بانجھ ہے اس سے کوئی آل محمد کو فیض حاصل نہیں ہوگا، یعنی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ تو وہ آل محمد کے لیے بچہ جن سکتی ہے جو اس کی تعریف کریں، اور نہ وہ صاحب عفت ہے، خدا نخواستہ کوئی صاحب عفت نہیں ہے، تو پھر وہ تو اگر بچہ جن بھی لے گی تو اس کے بچے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کل کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ پروردگار ہمیں ایسی عورتوں سے محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو، اور ہم اپنے بچوں کی شادی کا انتخاب جب کریں تو ان کی مرضی سے کریں، اور ان کی مرضی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو دین سیکھے ہوئے ہوں، دین سمجھے ہوئے ہوں، سیرت آل محمد سے آشنا ہوں، اور آل محمد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زوجیت کا انتخاب کریں زوجہ کا، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کی نسلیں بھی پاکیزہ ہوں اور نسلیں طاہر ہوں، نسلیں ایسی ہوں گی جو آل محمد کا دم بھرنے والی ہوں، نسلیں مشرک نہ ہوں، نسلیں غالی نہ ہوں، نسلیں مقصر نہ ہوں، بلکہ ایسی نسلیں ہوں کہ جو عین آل محمد کے دین پر چلنے والی ہوں۔ اب چاہے کوئی مقصر کہے یا غالی کہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، لیکن غالی اور نصیریوں کی نسلوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہو چکے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں جو نکاح کا انکار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو نصیری و غالی ہیں وہ کیسے خارج نہیں ہوں گے؟ تو خداوند عالم ہمیں ایسی پاک دامن بعفت ازواج اپنے بہن بھائیوں اور اولادوں کے لیے بھائیوں کے لیے نصیب فرمائے کہ جن کی نسلیں آل محمد کا نام چلانے والی ہوں، آل محمد کا پیغام چلانے والی ہوں۔ خداوند عالم آپ کی بچوں کی اور ہماری سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور آج کا یہ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل جو پروگرام ہوگا ہمارا کہ کن عورتوں سے عقد نہ کیا جائے، اور میں ایک اشارتاً میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ وہ عورتیں جو اولاد نہ جننے والی ہوں ان سے عقد نہ کیا جائے،
اور ایسی عورتوں کے خاندانوں سے بھی عقد نہ کیا جائے کہ جن کی نسل ختم ہو رہی ہو، اس خاندان سے عقد کیا جائے، ان خاندانوں میں عقد کیا جائے جس کے خاندان میں بڑھوتری ہو، بڑھنے والا خاندان ہو، زیادتی والا خاندان ہو، اور ان کی عورتوں کو چنا جائے اور وہ چننے والا صاحب عارف ہو، اور جس کو چنا جائے وہ بھی عارفہ ہو۔ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بآواز بلند صلوات اللہم صلی